ان کا یہی اعتراض جو ہے وہ عرض کیا گیا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ ایسی آیت پڑھ کے پہلے انسان سوچتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، کیسا عجیب بیتو کا اعتراض کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ اعتراض آج بھی ہر مبلغ پر کیا جا رہا ہوتا ہے، بس آج الفاظ کو ذرا سا بدل دیا جاتا ہے، مگر اعتراض وہی ہے کہ یہ بندہ جو دین کی بات کر رہا ہے یہ تو ہماری طرح کا ہے، ایک فلاڈ انسان، اس کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں، اس نے اپنی زندگی میں فلاں موقع پہ بالکل عام انسانوں کی طرح بیہیو کیا ہے، اس کی بھی اپنی کوئی برانڈ چل رہے ہیں یا فلاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ منکرین کو بھی رسولوں کے انسان ہونے سے یہی مسئلہ تھا، وہ کہ انبیاء تو گناہوں اور خامیوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر منکرین کی نظر میں چونکہ وہ انسان تھے اس لیے وہ قابل اعتراض تھے، کیونکہ انسان کے ساتھ انسانی جذبات لگے ہوتے ہیں، اس کی جذباتی کمزوریاں، رشتے، گھریلو مسائل سب اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ آج کے مبلغ بھی انسان ہیں، ان کے بھی وہی مسئلے ہیں جو ہمارے ہیں، لیکن ہمیں بھی ان سے یہی مسئلہ ہے کہ وہ پرفیکٹ کیوں نہیں ہیں۔ فرشتے پرفیکٹ ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے ظاہری اور باطنی طور پہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں ہم کوئی خامی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ خیر فرشتوں کو دیکھا تو منکرین نے بھی نہیں تھا، مگر ان کے ذہن میں کہانیاں سن کے ایک امیج ضرور موجود تھا۔ ہمارے ذہن میں بھی انبیاء صحابہ کے قصے سن کے ایک مذہبی انسان کو جو امیج آتا ہے اس پہ ہمارے اسکالرس یعنی علماء جو پورے نہیں اترتے تو ہم اعتراض کرتے ہیں، اس کی داڑھی ہے مگر یہ مغربی مولوی کیوں رہتا ہے، یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتا ہے، یہ اسکالر خاتون بہت اچھا بولتی ہیں مگر چہرہ کیوں نہیں کور کرتی، یہ خاتون مبلغ انسٹاگرام پہ عام لوگوں کی طرح سٹوریز کیوں لگاتی ہے، یہ مرد مبلغ اپنی بیوی کو پردہ کرنے کے لیے کیوں نہیں بولتا، یہ درسی محفلوں میں کو مخلوط کیوں رکھتا ہے، فلاں فلاں اس طرح کی فضول بہت ساری باتیں لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب اپنے اسکالرس کی دوسری شادیوں یا طلاقوں یا کسی انسانی غلطی یا کمزوری کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہم ایک ہی لمحے میں ان کی ساری ریاضت کو بھلا دیتے ہیں جو انہوں نے کتاب اللہ کی خدمت کے لیے کی ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مبلغین کو بھی محتاط رہنا چاہیے، لیکن آج کے دور میں جب کوئی شخص سرعام دین کی تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا اسلام کی کوئی احکام کو فالو کر رہا ہے اور مشہور ہو رہا ہے تو فتنہ انگیز میڈیا مائکروسکوپ لے کر اس کی ذاتی زندگی کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان بیوقوف لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو اپنے مبلغین سے پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے تھے۔ پرفیکٹ بس فرشتے ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ انسانوں میں پرفیکٹ انبیاء تھے۔ ہمارے مبلغین صرف انسان ہیں، کسی کو موٹر بائک کا شوق ہے تو کوئی اپنا ذاتی برانڈ چلا رہا ہے، انہوں نے بھی تو کہیں سے کمانا ہے۔ ہمارے اماں ابا پیسے کمائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پہ سب حلال، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے والا دین کا کام کرنے والا کاروبار کرے تو ہمیں مسئلہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں وہ فرشتہ بن جائے، اس کی کوئی ضروریات نہ ہو، اس کے اندر انسانی کمزوریاں نہ ہوں۔ جہاں آپ اپنے اسکالرس کو پٹری سے اترتا دیکھیں تو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی کی ذاتی زندگی یا شوق یا کاروبار کی وجہ سے اس کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل نا یہ سب نہ ماننے کے بہانے، جیسے کہ آج کل جو ہے نا جو تراویح نہیں پڑھنا چاہتے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی 8 تراویح 20 کا ہیں، وہ 8 بھی نہیں پڑھتے جن کو 20 پہ اعتراض ہوتا ہے نا، تو بس نہ ماننا ہے، نہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کے دین کی بات نہیں مانی تو آپ کے پاس فرشتہ آ جائے نا تب بھی آپ نے نہیں مانی، اور فرشتے ایسے ہی نہیں آیا کرتے ہیں، فرشتے تو اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں اور بستیاں ختم کرنے آتے ہیں۔ اس لیے اچھا ہے کہ ہمارے مبلغین کمزوریوں اور خامیوں سے مبرہ نہیں ہیں، اچھا ہے کہ وہ انسان ہی ہے، کیونکہ فرشتے تو ہم خود افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ منکرین کا دوسرا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان سے جن کو پوچھتے رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد۔ روکنے کے لیے صدن کا لفظ استعمال ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کسی کے راستے میں ایسی رکاوٹ کھڑی کرنا کہ وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ ہر ایسی بات سے ڈرتے ہیں جس کی ان کو سمجھنا ہے، لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں، پرانے خیالات اور رواج چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے آگے سر جھکانا اور اس کے آگے خود کو بالکل بے بس کر دینا۔ ہم بھی اپنے رواج اور رسموں کے سامنے خود کو جھکائے کھڑے ہیں، ایسے میں کوئی ہمیں کہے نا فلاں کام نہ کرو، یہ بدعت ہے یا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں صدیوں سے ایسے ہوتا ہے، یا ہمارے ماں باپ یہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں خاندان کی یہ ایک رسم ہے یا فلاں فلاں۔ بس چونکہ ہم نے بات نہیں مانی تو ہم بحثیں کرتے ہیں دین کے بارے میں، اور دین کے بارے میں آپس سے مسلمان بحث کس بات پہ کرتے ہیں؟ فرقوں پہ، بدعتوں پہ، دین کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ، اور پھر ہر گروہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے، اپنی آپس کے ضد اور علم کی کمی کی وجہ سے اپنی بات منوانی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک صحیح اور غلط کیا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات جو اکثر منکرین کہتے ہیں وہ یہ کہ لے آؤ کوئی سلطان مبین، یعنی واضح دلیل۔ مبین کا لفظ بینہ سے نکلا ہے، جب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کسی چیز کا واضح ہو جانا یا کھل کے روشنی میں آ جانا۔ سلطان کا لفظ سلطہ سے ہے، اور اس کے سلطہ کہتے ہیں کسی کو کسی کے اوپر پاور یا اتھارٹی دینا، جیسے حاکم بنانا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا فلاں کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے، اسی سے سلطان نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے طاقت، کنٹرول، اسٹیٹس، اور اس کے معنی لام کے اوپر پیش ہے، سلوطا۔
یہ اس کی ایک اور معنی وضاحت بھی ہیں، جیسے اجازت لینا، آتھرائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ نا، یعنی کوئی ایسی دلیل یا کسی بات کی تصدیق کرے جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ ہمارے پاس حق کی سب سے بڑی دلیل قرآن اور سنت ہے، لیکن آج بھی ہمارا ایک طبقہ ہے جو حدیث کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ میرے لیے بس اللہ کا قرآن کافی ہے، مگر وہ مانتا قرآن کی بھی نہیں، یعنی قرآن میں جو حکم نہیں پسند وہ بھی نہیں مانتا۔ ایک طبقہ قرآن میں ٹیڑھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی آیات میں سے اپنی مرضی کا مطلب نکال لاتا ہے، کسی کے لیے قرآن بھی کافی نہیں ہے، وہ ایسے پوائنٹ اٹھا کے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو کے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بنیادی طور پر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے، یہ حدیث کافی نہیں ہے، ہمیں مزید دلائل دو، ہمیں عقل سے سمجھاؤ کہ تمہاری دین کی فلاں بات کا کیا لاجک ہے۔ پردے کی حکم، عبادت کے کام پہ غرض ہر وہ حکم جو انہوں نے نہیں ماننا، اس کے خلاف انسانی عقل سے لاجک ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ بطور مسلمان ہم نے ایسی بحثوں میں کبھی نہیں پڑھنا، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو دے دیا، آگے میری یا کسی اور کی رائے میٹر ہی نہیں کرتی۔ کسی انسان کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم میں مین میخ نکالے۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں تو بلائنڈ فالوور کہے یا دقیانوسی کہے، ہم نے پرواہ نہیں کرنی، بھائی اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، ہم مانیں گے یہ، اور بنا کس پہ شبہ کیے اس کو مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کو بہتر معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آج کے ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم آیت نمبر 11 کل پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز، مطلب نیکسٹ کلاس میں جب بھی تفسیر پڑھیں گے۔